ایک کتاب جس کا نام ہے ہاؤ سکسیسفل پیپل تھنک، کہ کامیاب لوگ کیسے سوچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، انسان کامیاب بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کی سوچ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال یہ ہے کہ آپ کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی جگہ بعد میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلے آپ خیالوں میں، سوچوں میں وہاں پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کی پلاننگ اور تیاری کرتے ہیں، پھر جا کے آپ اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو جو امیر ہونا ہے، جو خوشحال ہونا ہے، جو کامیاب ہونا ہے، یہ بھی ایک مقام ہے، یہ بھی ایک سٹیج ہے۔ یہاں پر بھی جایا جاتا ہے، یہاں پر بھی پہنچا جاتا ہے۔ یہ چل کر ہمارے پاس نہیں آتے، بلکہ ہمیں اس کے پاس چل کر جانا پڑتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں؟ ہم کامیاب لوگوں کی طرح جب سوچیں گے تو ہم بھی کامیابی کی راہ پر گامزن ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے ہم سیکھتے ہیں کہ کامیاب لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں۔ دیکھیے، کامیاب لوگوں کے سوچنے کا انداز نرالا یا مختلف نہیں ہوتا، بلکہ وہ سوچ کو اس انداز سے سوچتے ہیں جس سے ان کی وسعت نظری، ان کی حکمت عملی اور ان کی سوچوں کی میچورٹی یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس کتاب میں کچھ ٹیکنیکس لکھی ہیں، کچھ پوائنٹس لکھے ہیں کہ کس طرح ایک سکسیسفل، ایک کامیاب بندہ سوچتا ہے۔ ہم بھی اگر اس پیرائے میں، اس طریقے کے طور پر اپنائیں گے تو ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ میں ایک اور آسانی سے مثال دیتا ہوں، پھر اپنے پوائنٹس کی طرف چلتے ہیں کہ چائے بنانے کی ریسیپی پوری دنیا میں سیم ہے، ایک ہے۔ تو اب کوئی بھی اگر اس ریسیپی کو فالو کرے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ریسیپی کو فالو ہی نہیں کرتا تو اٹس مین کہ وہ کبھی بھی آپ چائے بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کامیاب بننے کی بھی ایک ریسیپی ہے، اس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ آپ جس طرح چائے کی ریسیپی پر عمل کیے بغیر چائے نہیں بنا سکتے، سیم لائک آپ کامیابی اور کامیاب لوگوں کی ریسیپی پر عمل کیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی اس کتاب کے پہلے پوائنٹ کی طرف کہ کامیاب لوگ سوچنے میں کس انداز کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے وسیع سوچ۔ جی ہاں، پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے وسعت نظری یا وسعت سوچ۔ اپنی سوچ کو وسیع کرنا، اپنی سوچ کو بڑا کرنا، ان کی پہلی پریورٹی یا پہلی ترجیح ہوتی ہے بڑا سوچنا۔ دیکھیے، آلو یہ بڑے سالوں سے بک رہے ہیں، مختلف اندازوں سے بک رہے ہیں، لیکن کسی نے اس آلوؤں کو بیچنے کی ترکیب کو بدلا، سوچا کہ آلو کس طرح سے سیل ہو سکتے ہیں، تو اس نے اپنی وسعت نظری سے ان آلوؤں کی چپس بنائی اور پیکٹوں میں پیک کر کے آج میں بھی کھاتا ہوں اور آپ بھی کھاتے ہیں وہ آلو ہی، مگر اس کی ریسیپی اور اس کو جو ریپر ایسا بنایا، اس کی جو کہتے ہیں خد و خال اس کے ایسے بنائے کہ آج وہ ہمیں دوسروں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو وہی آلو جو آپ کو 50 روپے، 100 روپے، 200 روپے کلو ملتے ہیں، تو اگر آپ پیکٹ لینے جائیں تو 10-15 روپے، 20 روپے کا ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں ایک آدھا آلو بھی نہیں ہوتا، لیکن آج ہم اس کو خریدتے ہیں۔ تو پہلا وہ وسعت نظری سے کام لیتے ہیں۔ دوسرا، ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ فوکس والی سوچ ہوتی ہے۔ جی ہاں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ فوکس ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، آپ ایک جنگل میں گئے، وہاں پر آپ نے ایک خرگوش دیکھا، آپ نے چاہا یار اس کو پکڑ کر، اس کو شکار کر کے اس کا گوشت کھایا جائے۔ آپ اسی پہ توجہ رکھے ہوئے تھے، نشانہ آپ باندھ رہے تھے کہ آپ نے تھوڑی دیر ہرن دیکھا۔ اب آپ نے جو اپنا نشانہ باندھا ہوا تھا خرگوش پہ، آپ نے فوراً ہرن کی طرف کر لیا۔ اب ہرن پہ آپ ابھی تانا کس ہی رہے تھے کہ آپ کو بارہ سنگھا نظر آ گیا، آپ نے بارہ سنگھا پر اپنا فوکس جو ہے وہ کر دیا۔ اس کے بعد کوئی اور جانور۔ جب اس طرح اپنا فوکس بدلتے رہیں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کسی بھی جانور کو پکڑنے میں ناکام رہیں گے۔ تو فوکس ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ کامیاب لوگ اپنے کاموں میں تب فوکس کرتے ہیں جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے بالکل توجہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک کامیاب بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ میری طرح، آپ کی طرح موبائل کا بے تحاشا استعمال نہیں کرتے، وہ ہر پارٹی میں، ہر جگہ پر جانا پسند نہیں کرتے، وہ ہر بیٹھک میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، وہ اپنا ٹائم ضائع کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس ایک ویژن ہوتا ہے جس کے تحت وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی سوچوں کو فوکس میں رکھیں، جو سوچیں فوکس ہو کر سوچیں، توجہ کے ساتھ سوچیں، آپ کے لیے یہ بھی بہترین ثابت ہوگا۔ تیسرا ان کا جو سوچنے کا ایک انداز وہ ہے تخلیقی سوچ۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے تخلیقی سوچ، کہ وہ کچھ نیا سوچتے ہیں، وہ کچھ الگ سوچتے ہیں، وہ کچھ بہترین سوچتے ہیں، وہ کریٹیو ہوتے ہیں، کسی چیز کو بنانے والے ہوتے ہیں، یعنی یوں کہیے وہ پرابلم سالور ہوتے ہیں، وہ پرابلم کا حل نکالنا جانتے ہیں۔ کچھ لوگ پرابلم آتی ہے تو مزید پرابلم بڑھا لیتے ہیں اس پرابلم کو پرابلم سمجھ کے، لیکن اگر آپ اس پرابلم کو چیلنج سمجھتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے ایک چیلنج ثابت ہوگا اور آپ اس کو خوشی خوشی اپنا سکیں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں
کہ ایک انڈر پاس میں ایک ٹرک پھنس گیا، چونکہ انڈر پاس کی اونچائی لمیٹڈ ہوتی ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس اونچائی والی جو گاڑی ہے وہ اس طرف نہ آئے، لیکن ایک اللہ کے بندے نے اپنے بڑے ٹرک کو اس کے اندر گزارنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ ٹرک پھنس گیا۔ اب یہاں پر سارے پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کسی نے کہا جناب اس ٹرک کو جناب اوپر سے کاٹ دیا جائے، کسی نے کہا جی چھینی تھوڑی کے ساتھ یہ پل کو تھوڑا تھوڑا چھیل دیا جائے تو شاید یہ نکل آئے۔ اب یہاں پر ہر بندہ سوچ رہا تھا، ایک بچہ جو چھوٹا سا تھا اس نے کہا سر میں اگر آپ کو کچھ گزارش کروں تو انہوں نے کہا جناب ایڈے بڑے بڑے لگے نے تو کی کرنا ہے، ان کا جناب مان کے تو دیکھیے شاید آپ کو فائدہ ہو۔ ان کو جب بلایا گیا، اس بچے نے جب آ کر سچویشن دیکھی تو ان کا جناب ان گاڑی کے جو ٹائر ہے نا ان کی ہوا تھوڑی کم کر دی جائے، تو ہوا کا پریشر جب کم ہوگا تو گاڑی نیچے ہوگی، پھر آپ آسانی کے ساتھ اس کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تخلیقی یا کریٹیو سوچ تھی جس کے باعث اس پریشانی سے نکلا جا سکا۔ تو پریشانی سے بچنا بھی یہ کریٹیوٹی ہوتی ہے، اور اس کا بھی ہونا ایک کامیاب بندے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کامیاب بندے کی بھی زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن شب و فراز آتے ہیں۔ اگر وہ ان کو برداشت نہ کرے تو یقیناً وہ ناکامیوں کی طرف چلا جائے گا۔ کامیاب بندے کی خوبی یا خامی یہی ہوتی ہے کہ وہ نیگیٹو کو چھوڑتا ہے، پازیٹیو کو دیکھتا ہے اور تخلیقی سوچ کو اپناتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ اس کتاب میں جو لکھا وہ یہ ہے امکانی سوچ۔ جی ہاں، وہ ہر ممکنات کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مثال دیتا ہوں میں آپ کو، کسی کے اوپر کرائسس آ گئے، قرضہ آ گیا، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ہمت چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے جیسے ان کی زندگی ختم ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ خودکشیاں بھی ان کی طرف آتی ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ ان کی زندگی میں امید ختم ہو جاتی تو شاید غلط نہ ہو، لیکن جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ امکانات کو مد نظر رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار اگر وہ دن نہیں رہے تو یہ بھی نہیں رہنے، انشاءاللہ الکریم اس سے کچھ نکلنے کا حل نکل آئے گا۔ وہ ممکنات کو سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ان کی ایک امید بندھی رہتی ہے جو ان کو موٹیویٹ کرتی ہے۔ پانچواں اس کا ایک پوائنٹ ہے، وہ ہے کہ یہ لوگ با مقصد سوچتے ہیں، بے مقصد نہیں سوچتے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ان باتوں پر گفتگو ہوتی ہے جن باتوں کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، جسے بحث بھی کہتے ہیں، اور یوں سمجھے کہ تنقیدی گفتگو بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسی گفتگو جس کا مقصد ہی کوئی نہ ہو۔ اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو، خدا نہ خواستہ کسی ملک میں کوئی پرابلم ہو گئی، تو اب یہاں پاکستان میں بیٹھ کر اس ملک کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ بندہ اپنے گھر کے کام ٹھیک نہیں کر رہا، یہ ملکوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح پاکستان میں اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو دو چار بندے بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار ان جیسا تو بڑا شاید سائنسدان ہی کوئی نہ ہو۔ تو میری باتیں امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان کہتے ہیں ان کی نا لائف ہی کچھ اور ہوتی ہے، ان کا جینے کا انداز ہی، ان کا سوچنے کا انداز ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ ہمیں ان کامیاب لوگوں کی ہسٹری پتہ چلے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، کتنا کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں سیکھنے والی ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بندے کے جو چال چلن ہوتے ہیں نا ان کا کچھ رزلٹ ہوتا ہے، اور ان رزلٹوں کو ماپا جاتا ہے اس کی کامیابی اور ناکامی سے۔ ان کتابوں کے میں نے صرف 5 پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آپ کو اگر مزید ان پوائنٹس کو جاننا تو میرا مشورہ ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، آپ کو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے تو صرف سیدھے آپ کو باتیں بتائیں اور ان کے سمجھے کہ ہیڈ لائن ہی آپ کو ٹائٹل آپ تک شیئر کیے، لیکن اس میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کو بہت کچھ سکھا سکتی ہیں۔ تو کتابیں چونکہ ایسے لوگوں کی ہوتی ہیں جو کہ آپ سے اپر لیول کے ہوتے ہیں، وہ ہر حوالے سے آپ سے عقل مند ہوتے ہیں، وہ ہر حوالے سے آپ سے کامیاب ہوتے ہیں۔ موسٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ تبھی تو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یا ان کی ہسٹری لکھی گئی ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ہم سے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہم ان کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جو آپ ان کریں گے نا وہی آؤٹ ہوگا، جو آپ سیکھیں گے وہی سکھائیں گے۔ تو اب تک کی ویڈیو اتنی ہی۔ میں اللہ سے امید کروں گا کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے گا، سمجھنے کو ملے ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور کتاب آباد چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس امید کے ساتھ کہ ہر وہ کتاب جو میں پڑھتا ہوں اس میں سے جو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کرے میں بھی سیکھ جاؤں، اس پہ عمل بھی کروں، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو، کیونکہ پڑھنا سننا ایک عمل ہے لیکن سب سے بڑا کام ہے اس پر عمل کرنا، کیونکہ عمل کرنا ہی بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ باقی پڑھنا سننا اب کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور دیتا ہے، لیکن عمل کرنا جو ہے نا یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔